جی بتائیں مولانا، اس وقت جو ہے ملک بھر میں خاص طور سے مسلم قیادت جو ہے گرتی ہوئی آ رہی ہے، ریاست کرناٹک میں بھی لگاتار گرتی ہوئی آ رہی ہے. کیا مسلم قیادت کو ابھارنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ یہ تو ہر وقت اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اور اس وقت بھی اس کی ضرورت ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ اس وقت مسلم قیادت کی ضرورت ہے. اگر یہی حال ہوتا رہا تو پھر ملت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جس کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مسلم قیادت کو کیسے ابھارا جائے، مسلم قیادت کو کیسے آگے لایا جائے اور مسلم قیادت کو کس طرح بنایا جائے، اس کی ہم سب کو مل کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اجتماعی کوشش نہیں ہوگی تو پھر ملت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. حالیہ چند دنوں میں جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں، ملت جن حالات سے گزر رہی ہے، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ قیادت کے فقدان کی وجہ سے ملت اسلامیہ بہت پریشان ہے اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے. اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو پھر ایسی صورت میں بڑی پریشانی ہوگی. اگر قیادت بڑھانا ہے تو اس کا جو ہے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کس طرح سے جو ہے کوششیں ہو سکتی ہیں؟ اجتماعی قیادت بہت ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو اور اس سے رابطہ بنانے کی کوشش کی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہم معاون بن جائیں. معاون بننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ساتھ کس طرح لے کر چلا جا سکتا ہے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. دو طرح کی محنت بہت ضروری ہے. ایک تو اندرونی محنت، جو ہمارے آپسی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. چند تھوڑے سے مفادات کی وجہ سے، تھوڑے سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملت کو قربان کرنے کا جو شیوا بنا ہوا ہے اس کو ترک کرنا بہت ضروری ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اپنے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اور صرف تعریفی واہ واہ کے لیے، پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ملت کو قربان کیا جا رہا ہے. اپنے آپسی مسائل کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا معاملہ ہو اور ان کے ساتھ کس طرح رواداری کے ساتھ معاملہ کر کے، حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کر کے ان کو قریب لانے کی ضرورت ہے. ورنہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت ہی لو مارجن سے جو ہے ہمارا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے اور چند ووٹ اگر مل جاتے تو شاید وہ جیت جاتا. 200 300 50 ووٹوں سے بھی ہار ہوئی ہے. تو اگر ایسے موقع پر اگر ہم اپنے اطراف و اکناف رہنے والے جو ہمارے برادرانہ وطن ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق، خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کر کے ان کو ہم اپنے قریب نہیں لائیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ بات ہے. پہلے یہ حالات نہیں تھے، اتنا تعصب نہیں تھا. اب یہ تعصب کی دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تعصب کی دیواروں کو گرانا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. مولانا، کیونکہ کئی سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر مسلم امیدوار صرف جو ہے مسلم ووٹر سے جیت کر آ سکتا ہے، ایسے حلقوں میں کیا مسلم امیدوار کو ساتھ دینا چاہیے؟ اگر مسلم امیدوار ایک ہو تو یقیناً وہ جیت جائے گا. جہاں ایک مسلم امیدوار ہے وہاں یقیناً مسلمانوں کے ووٹ فیصلہ کن ہیں اور ان کے ووٹ سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے. ایسے وقت میں اگر 5 مسلم کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جائیں اور یہ کسی اور مذہب اور قوم کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے اور جو کھلم کھلا ملت اسلامیہ کی دشمنی کرنے والا ہے، ایسے حلقوں سے بھی وہ کینڈیڈیٹ جیت کے آ رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے. یہ آپسی اتحاد نہ ہونے کی بنیاد پر ہے. اگر آپسی اتحاد ہو اور سمجھیں کہ بھی اپنا ذاتی مفاد سے زیادہ اہم ملت کا مفاد ہے، اگر یہ سوچ آ جاتی تو ہم سب مل کر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو جتا سکتے تھے، لیکن یہ بات نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ دیگر مذاہب کے جب امیدوار کھڑتے ہیں تو تمام مسلم قوم اکٹھا ہو کر اس غیر مذہب کے امیدوار، بھلے وہ سیکولر ہو، اس کو جتانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں. لیکن جہاں پر مسلم امیدوار ہے تو آپسی اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے آپس کے اتحاد کی کمی ہے. ہماری تربیت نہیں ہوئی، اصل میں تربیت کا فقدان ہے. ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں،
چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ملت کو قربان کرنے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے. جس دن ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے اپنے ذاتی مفاد سے کہیں زیادہ ملت کا مفاد مجھے عزیز ہے، تو اصل میں وہی قائد ہے، وہی قیادت کرنے کے لائق ہے. ایسے فرد کو ہمیں آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو مل کر اس سلسلے میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. مولانا، جس طرح سے ریاست کے اندر مسلمانوں پہ تکلیفیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمان کو جو ہے دبایا جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں کیوں نہ علماء کرام سب ایک ہو کر اپنی خود کی ایک پارٹی بنا لے؟ جیسے کہ اگزامپل اب ہمارا جماعت العلماء ہے، ایسے ایک اپنی خود کی پارٹی بنا کر سارے مسلمانوں میں ایک اتحاد پیدا کر کر اپنے خود کے ایم ایل ایز ہو یا ایم پیز ہو یا کارپوریٹرز کیوں نہیں بنا سکتے؟ پہلی بات تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جمعیت علماء ہند جو ہے مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت نہیں. اور آزادی کے وقت ہی ہمارے اکابر نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں سیاست میں دخیل نہیں بننا ہے، سیاست میں عملاً ہمارا حصہ نہیں ہوگا. جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت کے حیثیت سے کام کرے گی. یہ اور بات ہے کہ جمعیت کے جو بہت سارے افراد ہیں وہ اپنی انفرادی حیثیت سے وہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں، وہ جیت کر بھی آتی ہیں، ان کی اپنی پارٹیاں ہیں، لیکن وہاں جمعیت علماء ہند کی طرف سے نہیں، بلکہ وہ تو ایک مذہبی جماعت ہے. تو علماء کرام کی ایک پارٹی بن سکتی ہے اگر کوشش کی جائے تو؟ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو جمہوری ملک ہمارا ہے اس میں مسلمانوں کی جماعت، تنہا مسلمانوں کی جماعت کامیاب ہو ایسے امکانات بہت کم ہیں. اس لیے ہمیں جمہوری طرز پر جماعت قائم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جو سیکولر پارٹیاں کام کر رہی ہیں، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت انہی میں جو مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے اس کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک ایسے امیدوار کو جو مسلمان کے لیے آگے آ سکتا ہے. امیدواروں کو کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا. بڑی محنت سے، مشقت سے، پوری کوشش کر کے ایک امیدوار کو جتایا جاتا ہے، پھر وہ آسانی سے بک جاتا ہے تو ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے تربیت کی ضرورت ہے، تربیت ہو اور پھر اس کے بعد اس کو پوری جماعت ملت اسلامیہ مل کر جو ہے اس کو قائد بنائیں، اس کو لے کر آگے بڑھیں. اس کا زیادہ نفع ہوگا. اس کے لیے نیچے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیا اس کے لیے کوئی ترتیب ہو سکتی ہے مولانا؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے، اور اس کی تفصیلات میں اس وقت میں جانا نہیں چاہوں گا. مستقل اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے. مولانا، دیگر مذاہب کے لوگوں کو قریب کرنا کس طرح کرنا چاہیے کام اس وقت ہمارے؟ اس کے لیے بہت سارے کام ہیں. دیکھیے، ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے مسائل کو اٹھاتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مشترکہ مسائل میں ہم اپنی آواز کو بلند کریں. جو مشترکہ سب کے مسائل ہیں، جیسے جو ہے پانی کی قلت کا مسئلہ ہے، پانی کے بچاؤ کا مسئلہ ہے، ڈرگز کا مسئلہ ہے، نشہ کے خلاف مہم ہے، اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو مشترکہ مسائل ہیں. اس میں ہماری آواز کو بلند کرنا ہے، ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے، اور پھر ان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے بہت سارے پروگرام مرتب کیے گئے ہیں. ان پروگراموں میں وقتاً فوقتاً ان کو شریک کرنے کی بھی ضرورت ہے. مولانا، جہاں پہ مسلم آبادی رہتی ہے وہاں پہ ہمارا ووٹنگ پرسنٹیج کم رہتا ہے، کیا وجہ مولانا؟ کیا ذمہ دار کون مولانا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم پاپولیشن، جو تھک پاپولیشن ہے، جیسے میں اس علاقے کی بات کروں گا تو اس میں ایسا ہے کہ ہر سال 2 سال میں وہ گھروں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ایک گھر میں ایک جگہ ایڈریس تھا، وہاں آئی ڈی کارڈ ہے، سب ہے، پھر دوسری جگہ منتقل ہو گئے، دوسری جگہ تیسری جگہ منتقل ہو گئے. یہ بھی ایک ریزن ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سلسلے میں لوگوں کا شعور کم ہے. جو ووٹنگ کی اہمیت ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اس وقت تک آئی ڈی کارڈ نہیں بناتے جب تک کہ کوئی ان کی رہبری نہ کرے، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا کر اس کا آئی ڈی کارڈ نہ بنائے. اس وقت تک وہ جو ہے آگے بڑھ کر آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. ہمیں کوشش کر کے، جتنے ہماری سماجی تنظیمیں ہیں ماشاءاللہ وہ کوشش کر ہی رہے ہیں، تو ان سب کو مل کر مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری دفعہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے سے تیاری نہیں ہے، عین ووٹنگ کے وقت میں وہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ووٹر لسٹ میں ہمارا نام نہیں ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. اگر پہلے سے اس کے لیے کوئی تیاری ہو جائے تو پھر ہمارا پرسنٹیج بڑھایا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے میں بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانے کے سلسلے میں
وہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ جو بھی ہمارے محلے میں آباد لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہو، برادران وطن ہو، ان تمام کے ووٹنگ پاور کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا پیغام رہے گا مولانا آپ کا؟ بہت اچھی شروعات آپ حضرات کی ہے، میں مبارکباد دینا چاہوں گا، اللہ قبول فرمائے اور اس تحریک کو اور مضبوط اور قوی تر بنائے اور یہ ثمر آور ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ایک اچھی قیادت ابھر کر آئے۔ میں آپ سے یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ۔